اچھا، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا۔ صحیح۔ جب ہم کہیں گے ذکر اللہ، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کو یاد کرنا۔ اچھا، اس کی اہمیت کا اندازہ اب تھوڑا سا اس تمہیدی گفتگو سے لگائیں کہ آپ سے کوئی کہے سلمان بھائی کہ یار رات کو میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مفتی صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا دل کتنا خوش ہوگا؟ یا علامہ صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کتنا خوش ہوں گے؟ اور یار 10 بندوں کے سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں کی اور آپ کو سلام بھی بھجوایا، آپ کا دل مزید بڑھ جائے گا۔ اچھا، آپ بھی 10 بندوں کے سامنے اس کا ذکر خیر کریں گے رد عمل کے طور پر؟ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا۔ یہ ایک انسان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے کہ جہاں ذکر خیر ہو تو سامنے والا بھی خوش ہو کر ذکر خیر کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں رب کائنات کے ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذکر کرنے کو خالی جانے دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر کوئی رحمت نازل نہ فرمائے، اس پر کوئی احسان نہ فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تم مجھے میری اطاعت کے ساتھ یاد کرو، جن چیزوں کا میں نے حکم دیا اس کو بجا لانے کے ساتھ یاد کرو، جن چیزوں سے میں نے روکا ان سے رک کر میری اطاعت کرو، میں اجر و ثواب کے ذریعے تمہیں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ کہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ تم میری اطاعت جو ہے یعنی میرا ذکر راحت میں یعنی خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، تم میرا ذکر کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہارے غموں میں تم پر عطاؤں کا نزول فرما کر تمہیں یاد کروں گا۔ تم توبہ کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں معافی عطا فرما کر یاد کروں گا۔ تم مجھے میرا ذکر کر کے یاد کرو تو پھر حدیث قدسی آ جاتی ہے کہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے پھر اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اس پر عطاؤں کا نزول فرماتا ہوں، رحمتیں برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یاد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رد عمل کے طور پر اس پر اپنی عطاؤں کی بارشیں فرما کر، اس پر رحمتوں کا نزول فرما کر، اس کے گناہوں کی بخشش فرما کر انہیں یاد کرتا ہے جی، اور مکمل رسپانس دیتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بات تھی تو انہیں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہ اے بنی اسرائیل والو تم میری نعمتوں کو یاد کرو، لیکن آگے پھر نہیں فرمایا کہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا کیا ہے، لیکن یہاں امت محمدی کے لیے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میری ذات کو یاد کرو، میری عطاؤں اور قدرتوں کو یاد کرو، میں تمہیں بھی یاد فرماؤں گا۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اس ذکر کی بے انتہا فضیلت بیان فرمائیں، اس کی اہمیت تو میں عرض کر چکا ہوں۔ فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو فرشتے اتنے رشک بھرے انداز میں اس گھر کو دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے موسیٰ، بہت خوب۔